اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں قطب شاہی عہد میں اردو شعر و ادب کا ارتقاء۔ اس سے پہلے ہم بہمنی حکومت میں اردو شاعری کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ قطب شاہی حکومت سن 1518 عیسوی میں قائم ہوئی اور سن 1687 تک قائم رہی۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد جو 5 ریاستیں قائم ہوئی ان میں سے یہ ایک ریاست ہے۔ اس میں قطب شاہیوں کا سلسلہ چلا اور انہوں نے حکومت کی۔ اس کی راجدھانی یا دارالحکومت گولکنڈہ تھا۔ تو ہم آج قطب شاہی دور میں یا گولکنڈہ میں اردو شعر و ادب کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب یہ سلطنت قائم ہوئی تب تک بہمنی سلطنت میں اردو شعر و ادب کی ایک روایت قائم ہو چکی تھی۔ ہمیں بزرگان دین کے رسائل ملتے ہیں، شاعروں کا کلام ملتا ہے، مثنویاں ملتی ہیں، غزلیں ملتی ہیں، قصائد ملتے ہیں، یعنی کہ ایک روایت قائم ہو چکی ہے۔ اور ان میں ایک شاعر ایسا ہے جس نے اس روایت کو جہاں بہمنی حکومت میں قائم کیا وہیں اسے قطب شاہی حکومت میں فروغ دیا، اور اس شاعر کا نام ہے فیروز۔ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو وہ بیدر چھوڑ کر گولکنڈہ آ گیا اور یہاں رہنے لگا۔ اس شاعر کے اثرات بعد کے آنے والے شاعروں کے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ ان شاعروں نے اس شاعر کی اہمیت اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے جگہ جگہ اسے یاد کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کا کتنا اہم شاعر ہوگا۔ میں نے اپنے لیکچر میں اس سے پہلے نشاطی اور وجہی کے اشعارات کے سامنے رکھے تھے۔ اس شاعر کی شاعرانہ روایت کو بعد کے شاعروں نے آگے بڑھایا۔ چونکہ ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہاں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اتنی بات یاد رکھ لیں کہ یہ وہ شاعر ہے جس نے دکنی غزل کو ایک رنگ اور ایک ڈھنگ عطا کیا، اور وہ تھا کہ اس نے دکن کے سانولے حسن کو اپنی غزل میں جگہ دی اور یہاں ہندوستانی کلچر کو غزل کا حصہ بنایا، جس میں ہنس اور اس سے متعلق چیزوں کو محبوب کے لیے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا، اور ایک ایسے محبوب کو ہمارے سامنے چلتا پھرتا دکھایا جو خالص ہندوستانی عورت کا کردار ابھارتا ہے۔ جبکہ بعد میں غزل میں جو محبوب کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے یا حسن کے جو معیار ابھرتے ہیں وہ ہندوستانی نہ ہو کر ایرانی زیادہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ شاعر ہے جس نے بعد کے شاعروں کو متاثر کیا۔ دوسرا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے خیالی کا۔ خیالی کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کا نام ملا خیالی تھا۔ اس نے قلعہ گولکنڈہ کے سامنے ایک باغ تھا، اس میں اس کا اپنا باغ تھا، اس میں ایک مسجد کی تعمیر کرائی تھی جو آج بھی ملا خیالی کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا کلام ہمیں دستیاب نہیں ہے۔ اتفاق سے ڈاکٹر جمیل جالبی نے انجمن ترقی اردو ہند کی ایک ڈائری سے، ایک بیاض سے ان کی ایک غزل نقل کی ہے۔ اس غزل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شاعر کے یہاں بھی محبوب کا وہی تصور ہے، اس کی رعنائیوں کا اسی طریقے سے ذکر ہے جس طریقے سے دکن کے دوسرے شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ دیکھیں کہ تجھ کیس گھونگر والے بادل پٹیاں ہیں کالے، کس مانگ کے اجالے بجلیاں اٹھیاں گگن میں، یعنی کہ تیرے کالے بالوں کی وجہ سے تجھ کیس گھونگر والے بادل سے تشبیہ دے رہا ہے کیس کو، اور تس مانگ کے اجالے بجلیاں اٹھیاں گگن میں، اور تیری مانگ کے اجالے سے بجلیاں اٹھ رہی ہیں گگن میں۔ کس طریقے سے کائناتی مناظر کو محبوب کے ساتھ شاعر جوڑتا نظر آتا ہے۔ تو سراپا نگاری دکنی غزل کا اہم حصہ ہے،
اور نشاتیہ عنصر، یہ دونوں چیزیں ہمیں ان کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسرا شاعر جس نے دکن میں غزل کو بہت اہم درجہ عطا کیا اور غزل کو غزل بنایا، اس کا نام ہے محمود۔ اس کو دکن میں غزل کا نقاش اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے غزل کو گیت کی روایت سے نکال کر غزل کی اپنی روایت سے جوڑا۔ اب تک کی غزل کے اندر محبوب کا جس طریقے سے ذکر ہو رہا تھا، اس کا سراپا بیان ہو رہا تھا، نشاتیہ عنصر بیان ہو رہا تھا، یہ موضوعات غزل کے موضوعات بنے ہوئے تھے۔ اب اس کو غزل کی جو فارسی روایت تھی اس روایت سے جوڑتے ہوئے غزل کے جو مروجہ مضامین ہیں، غزل کے مروجہ موضوعات ہیں، ان کو غزل میں شامل کرنے کا کام سر انجام دیا۔ اس طرح غزل کو غزل بنانے کا کام اس شاعر نے انجام دیا ہے، اس لیے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور غزل کے موضوعات کے دائرے کو وسعت بخشنے کا جو کام اس نے انجام دیا، اس نے غزل کو آگے بہت ترقی دی۔ جو روایت ولی نے آگے جا کر شاہ سعد اللہ گلشن کے مشورے سے کی، یہ کام محمود نے اپنے طور پر شروع کر دیا تھا، اور فارسی اور یہاں مقامی زبان کے امتزاج سے ایک ایسے اسلوب کا خالق یہ بنا جس نے بعد میں جا کر ولی کے یہاں اپنا جلوہ پورے طور پر دکھایا۔ ایک مثال آپ یہاں دیکھ لیں، کہتا ہے کہ جو کوئی تمہارے عشق کی حالت سطح ماہر ہوا، چھوڑ شکل اسلام کو تجھ زلف میں کافر ہوا، ڈرتا ہوں میں اس مست سیاہ چشم سو آخر، بے دین کریں محمود سے سجادہ نشین کو۔ اب یہ جو اسلوب ہے، یہ اسلوب بالکل ایک فارسی مزاج سے ہم آہنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ اب تک کی جو شاعری میں حسن کی رعنائیاں اور سرمستیاں، نشاط اور طرب کا رنگ تھا، اس سے الگ ہٹ کر کچھ ایسے اشعار بھی محمود کے یہاں نظر آتے ہیں جو ہمیں زندگی پر غور و فکر کرنے یا اس کے دیگر پہلوؤں پر سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ زندگی کس طریقے سے سبق سکھاتی ہے، اس کا ایک شعر دیکھیں کہ میرا حال دیکھ یک دیگر بولتے ہیں، عزیزاں اتنی سخت ہوتی ہے جدائی۔ سوز و گداز کی کیفیت بھی اس کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان تینوں شاعروں نے جس شعری روایت کو قائم کیا، اس کو آگے بڑھانے کا کام محمد قلی قطب شاہ نے سر انجام دیا۔ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا بادشاہ تھا۔ یہ اس کا 1580 سے 1612۔ اب اس کا کلیات ہمیں ملتا ہے۔ اس کی شاعری میں زندگی کے تمام رنگ اور تمام ڈھنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے غزل بھی کہی ہے اور دوسری اصناف کو بھی آزمائش کی ہے۔ اس اعتبار سے محمد قلی قطب شاہ اسی روایت کو آگے بڑھاتا نظر آتا ہے جو روایت ہمارے ان شاعروں کو یہاں ملتی ہے، یعنی کہ محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ہندی اثرات بیشتر نظر آتے ہیں اور وہ ان کو نبھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کے یہاں تنوع بہت پایا جاتا ہے۔ پورا کلچر، اس زمانے کی پوری تہذیب محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں ہمیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اس کی رعنائیاں ہیں، سرمستیاں ہیں، نشاتیہ عنصر ہے، یہ تمام چیزیں محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ وہ شاعر ہے جو اردو میں پہلا صاحب دیوان شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد کے ساتھ ہمیں بہت بڑا شاعر اس دور میں ملتا ہے، وہ ہے غواصی۔ غواصی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس نے بہت ساری چیزیں ہمیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ اس نے مثنویاں لکھی ہیں۔ اس کی مثنویوں میں مینا ستونتی، سیف الملوک، بدیع الجمال، اور اس کے علاوہ اس نے غزلیں بھی لکھی ہیں۔ اس کے یہاں ہمیں وہی رنگ ملتا ہے جو اس دور کی شاعری کا اہم رنگ ہے۔ اس دور کا ایک اہم شاعر اور ہے وجہی۔
وجہی نثر کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور شاعری کے حوالے سے بھی۔ اس کی دو اہم تصانیف ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں شاعری میں قطب مشتری ہے اور نثر میں صبرس ہے، جو اردو کی پہلی ادبی کتاب کے طور پر تصور کی جاتی ہے۔ قطب مشتری محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کی عشق کی کہانی ہے، اسے بڑے خوبصورت اور اچھے انداز میں شاعر نے پیش کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وجہی کی یہ قطب مشتری بہت اہمیت کی حامل تصنیف ہے اور اردو مثنوی کی تاریخ میں اپنی اہمیت کو منوا کے اس نے منوا لیا ہے۔ ایک شاعر اور ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے احمد گجراتی، جو اصل میں گجرات سے تعلق رکھتا ہے لیکن گجرات سے دکن میں آتا ہے، اور اس کی دو تصانیف بہت اہمیت کی حامل ہیں، جن میں ایک ہے لیلا مجنوں اور دوسری ہے یوسف زلیخا۔ اس کے علاوہ ایک شاعر ابن نشاطی بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی کتاب پھول بند بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ بھی ایک مثنوی ہے۔ تو ہم ان تمام شاعروں کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے سے لے کر اور بعد کے زمانے تک شاعری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور اس میں بہت اہم شاعر ہوئے ہیں جو دکنی ادب ہی میں نہیں بلکہ اردو ادب کی تاریخ میں اپنی اہمیت منوا چکے ہیں۔ ان میں فیروز بیدری، ملا خیالی کا نام ملتا ہے، محمود کا ملتا ہے، محمد قلی قطب شاہ کا ملتا ہے، ملا وجہی ہیں، ابن نشاطی ہیں، اس کے علاوہ سید احمد گجراتی ہیں، اور دوسرے بہت سارے شاعر جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے وہ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دور اردو ادب کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں، غزل بھی لکھی گئی ہے، اور غزل کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمود نے غزل کو ایک معیار دیا اور اردو غزل کے لیے آئندہ کے لیے کس طریقے سے غزلیں لکھی جانی ہیں وہ طے کر دیا۔ اس اعتبار سے یہ دور اردو شاعری میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آگے دوسری ریاست میں کس طرح اردو ادب نے فروغ پایا، خاص طور پر بیجاپور میں، اس کے سلسلے میں ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔